بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المتبع فی الاحوال والاقوال والافعال وعلى آلہ وصحبہ التابعین لہ فی کل حال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها حزوا اولئک لهم عذاب مہین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی ان گناہوں کے حوالے سے اور ان برے کاموں کے حوالے سے جو 31 نائٹ میں کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے حوالے سے اس لیے اسے بیان کرنا رہتا ہے کہ وہ انہیں سمجھیں اور اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس سے خوب بچنے کی کوشش کریں۔ 31 نائٹ میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ مجموعی طور پر آپ کے سامنے پیش کیے اور پھر اس کے بعد الگ الگ ہر ایک پر اختصار کے ساتھ گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ بات چل رہی تھی ون ویلنگ کی، بائک وغیرہ روڈ اور سڑکوں پر لے جا کر ایک پہیے پر اسے دوڑانا یہ ہلاکت کا سبب ہے، اور ہمارے لیے یہ منع ہے، ممنوع ہے، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب اس آیت کریمہ سے ان اسباب پر بھی آپ غور کریں جو اسباب ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی جس کے ارتکاب سے اگر ہم ہلاک ہوتے ہیں یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، قرآن نے اس سے بھی دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ پٹاخے پھوڑنے سے اگر ہماری جان جانے کا خطرہ ہے تو چونکہ وہ تو الگ ہے ہی منع، یا پھر کہیں پر بھی اس طرح کے کام جس سے ہماری جان جانے کا خطرہ ہے، گھر کو آگ لگنے کا خطرہ ہے، دوسرے اموال برباد ہونے کا خطرہ ہے، اور بالخصوص ہماری جان جانے کا خطرہ ہے، قرآن نے اس سے ہمیں منع فرما دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر اس طریقے سے مزہ لینے میں کیا جاتا ہے، تو یہ کھیل تھوڑی دیر ہی کا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ پھر زہر بھی ہاتھ پر رکھ کر اسے چکھ کیوں نہیں لیتے؟ چکھنے سے کون مرتا ہے؟ صرف چکھو، لیکن کوئی زہر کے قریب نہیں ہوتا اور نہ اس کو چکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہر تو دور کی بات ہے،
کڑوی چیز زبان پر رکھنے کے لیے تیار نہیں. تو بس اسی طریقے سے اس سے بھی بچنا ہمارے لیے ضروری ہے جو ہماری جان کے خطرے کا سبب ہو اور اس سے ہمیں اندیشہ ہو کہ اس سے ہم ہلاک ہو سکتے ہیں. قرآن نے پہلے ہی اسے منع فرما دیا. اور ایک چیز جو بڑے زور و شور سے ہوتی ہیں اس میں میوزک اور گانے بجنا. اس رات میں لوگ بڑے شوق سے گانے بجاتے ہیں, ڈی جے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر اس رات میں خوب مزے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. حالانکہ گانا بجانا, گانا سننا اور گانا سنانا یہ سب حرام ہے. اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ذرا غور سے اسے سنیں اور اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں. ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی اور ہمارا سماج آج اس کام میں بہت آگے نظر آ رہا ہے. کوئی گھر, کوئی گلی, کوئی محلہ, کوئی سوسائٹی, کوئی شہر, کوئی ضلع, بلکہ بڑی بڑی ہوٹلیں, مالز اور اس طریقے سے ایئرپورٹ وغیرہ, نہ جانے کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر گانے بجتے ہیں, بھلے ہلکی آواز سے, لیکن وہاں میوزک ضرور رہتا ہے. کبھی سوچنے کی کوشش کی, کبھی اس پر غور و فکر کیا کہ یہ غیروں کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے؟ ابھی آپ سمجھیں گے اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن یہ میوزک, یہ گانا, اس کا سننا اور سنانا ہمارے یہاں اس قدر عام ہو چکا ہے. یارو اب اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہو سکتی ہے. گھر تو گھر, مسجد میں بھی تو آج میوزک آ گیا. کبھی بھول جاتے ہیں ہم سائلنٹ کرنا کیا ہوتا ہے. حالت نماز میں مسجدوں میں بھی تو بجتے ہیں نا, رنگ ٹونز بجتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے اس سے قریب ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی یہ آیت ہمیں اس سے روکتی ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں, اس آیت کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے درمیان یہ آیت بیان فرمائی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, تو آپ دیکھیں اس وقت کیفیت کیا تھی, اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا تھا, اور پھر حالات کے پیش نظر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دشمن کیا کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ. نضر بن حارث ایک ملعون شخص تھا, دشمن اسلام تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا اور وہ لوگوں کو اسلام سے روکنے کی کوشش کرتا تھا. وہ ایک بہت بڑا تاجر تھا جو تجارت کے لیے اپنے ساز و سامان کو دور دراز لے جاتا, کبھی ملک فارس بھی جاتا. اب وہاں پر وہ پہنچا تو وہاں سے وہ بڑے بڑے بہادروں کی کچھ کتابیں وہاں شامل تھی, مل رہی تھیں, جس میں ان کے قصے کہانیاں موجود تھیں. اسفندیار, سکندر, اس طریقے سے بڑے بڑے بہادر جو تھے اور بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے تھے, ان پر مشتمل کچھ کتابیں, ان کی قصے اور کہانیاں پر مشتمل ایک کتاب وہاں پر تھی. وہ وہاں سے خرید کر لے آیا, اور خرید کر لانے کے بعد وہ مکہ معظمہ میں آ کر لوگوں کو دعوت دیتا, آؤ میں تمہیں قصے اور کہانیاں سناتا ہوں. پھر وہ لوگوں کے سامنے اسفندیار کی کہانیاں سناتا اور دوسرے بادشاہوں کی کہانیاں سناتا, اور پھر پوچھتا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں
میں تمہیں یہ بڑے بڑے بہادروں کے قصے سناتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ ان دونوں قصوں میں تمہیں سب سے اچھا قصہ کس کا لگا؟ اور اس کی ایک حالت یہ بھی تھی کہ وہ ایک مرتبہ باندی خرید کر لایا جو وہ رات میں اس کو نچواتا، لوگوں کو دعوت دیتا، لوگ اس کی طرف راغب ہوتے، اس کے گھر جاتے، وہ ان کی دعوت کرتا، ان کو کھلاتا، اور پھر جب یہ ختم ہو جاتا تو لوگوں سے پوچھتا، لوگوں اس کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو؟ کس کے پیچھے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے۔ کیا کہتا ہے نضر بن حارث، لوگوں اس کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، یہ باندی ناچ رہی تھی، یہ گا رہی تھی، تم نے دعوت کے لطف اٹھائے، تم نے اس کے گانے کے لطف اٹھائے، اس کے ناچنے کے لطف اٹھائے، اور تم نے یہ قصے اور کہانیاں سنی۔ مجھے بتاؤ، سچے دل سے بتاؤ، کیا تمہیں یہ پسند آیا کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ہے۔ سوال کا مقصد کیا تھا پتا ہے؟ تم قرآن نہ سنو، مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلنے والی آیات تم نہ سنو، حضور کی باتوں کو نہ سنو، قرآن کی باتوں کو نہ سنو، دین اسلام اور مذہب اسلام کی باتیں نہ سنو۔ وہ تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کے قصے سناتا ہے، میں تمہیں بڑے بڑے بہادر اور دلچسپ قصے تمہیں سناتا ہوں، ذرا اسے سن لو۔ اس کا مقصد تھا لوگوں کو دین اسلام سے روکنا اور مذہب اسلام سے روکنا، قرآن سے اعراض کروانا، قرآن سے روگردانی کروانا، قرآن کی آیتوں کو سننے سے بچانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی قرآن سنتا تھا اللہ رب العزت کا دین وہ قبول کر لیا کرتا تھا۔ اب یہ شخص اس طرح کے کام کرتا تھا تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہ آیا، اس نے قرآن ہی میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سنو یہ سب کھیل کود کی باتیں ہیں، اس کی طرف تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں قرآن سننا ہے اور آمینہ کے لال کی گفتگو سننی ہے، یہی حق گفتگو ہے، یہی صحیح گفتگو ہے، یہی اچھی گفتگو ہے۔ قرآن نے منع فرمایا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، کس لیے خریدتے؟ تاکہ تمہیں اللہ کے راہ سے ہٹا دے، تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دے، تمہارا رخ پھیر دے اس صحیح راہ سے، اس صراط مستقیم سے، اس جنت کے راستے سے، تاکہ مذاق بن جائے اور وہ مذاق اڑائے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ اولئک لہم عذاب مہین، یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے، جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب آپ دیکھیں لہو الحدیث کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگان دین نے اس کے حوالے سے بڑی بڑی تشریحیں فرمائی ہیں، میں کچھ باتیں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کچھ کہتے ہیں نا یہ نہیں وہ تو اس کی بات کر رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے وہ مراد ہے۔ آؤ دیکھو، کھیل، لہو یعنی کھیل، ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈال دے، اچھے کاموں سے، اچھی گفتگو سے، نیک کاموں سے اسے غافل کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لہو، کھیل کود۔ یہ لہو جس کے حوالے سے قرآن کا لفظ لہو، یعنی وہ کون چیز ہے اس کی وجہ سے ایک مسلمان اچھے کام سے رک جائے اور اس سے غافل ہو جائے اور غفلت میں زندگی گزارے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لہو کہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں اس میں بے مقصد، بے اصل، جھوٹے قصے، کہانیاں، افسانے، جادو، ناجائز لطیفے، گانا بجانا وغیرہ یہ سب اس میں داخل ہیں۔ یہ مفسرین کے اقوال ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت میں گانا ہی مراد ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ سے گانا ہی مراد ہے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ گانا کیا ہے؟ یہ تمہیں نیک کاموں سے غافل کر دینے والا ہے، تمہیں اس سے بچنا ہے، اور اگر نہیں بچو گے تو پھر تمہارے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ناول بھی اس میں شامل ہے، گندے مناظر بھی اس میں شامل ہے، گندے لٹریچر بھی اس میں شامل ہے،
اور اس طریقے سے گندی تحریریں بھی اسی میں شامل ہے، اور وہ پوسٹر جس میں گندا پن موجود ہو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا جائے، ان کی طرف توجہ نہ دی جائے، اس لیے کہ یہ سب کا سب لہو ہے، یہ سب کا سب کھیل ہے جو ہمیں آخرت سے غافل کر رہے ہیں اور دنیا کی طرف بڑھا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے مصطفیٰ کریم ہمیں آخرت کی طرف لے جانے والے ہیں اور دنیا سے پیچھا چھڑانے والے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، میں تو طبل، تنبور، بانسوری اور باجا یہ سب توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو توڑ دوں۔ یہ جتنے بھی مزامیر، یہ موسیقی کے جتنے بھی آلات ہیں، ان سب کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضور کا ایک مقصد تو یہ کہ وہ شرک کو مٹانے آئے، توحید کی دعوت دینے آئے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جہاں شرک کو مٹانے کے لیے آئے اور جہاں توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، وہیں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ حضور صرف یہی کام کے لیے نہیں، بلکہ وہ تمام غلط کام جو ہمارے لیے مضر اور نقصان دہ، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچانے کے لیے آئے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا معاشرہ ابتر سے ابتر ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں زندگی گزارنے والے وہ لوگ جو حضور کے اس آنے کے مقصد کو بھول رہے ہیں۔ آقا فرما رہے میں ان سب کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمان بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہا ہے، اور ہمارے یہاں حالات تو یہ ہے کہ شادیوں میں تو یہ تصور ہے کہ اگر جب تک ڈی جے یا پھر بینڈ نہ ہو تو وہ شادی شادی نہیں، بلکہ وہ شادی سادی ہے، یعنی بالکل سادہ، جس میں کھیلا جائے، کودا جائے، جہاں پر عورتیں جمع ہو کر کچھ گائیں، جہاں پر ان کے سر سے دوپٹے بھی ختم گر گئے ہوں، ان کے بدنوں پر لباس بھی تنگ ہو، ایسے وقت میں وہ محلے کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھے، وہاں محفل جمائے اور وہاں پر بیٹھ کر کچھ گائے، تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ شادی ہے، ورنہ تو شادی سادی ہے۔ حالت اس قدر خراب ہے ہمارے یہاں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یارو گانا گانے سے بچو، اور گانا سننے سے بھی بچو، اور گانا سنانے سے بھی بچو۔ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص گانا سنتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء البقل۔ آقا فرماتے ہیں یہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور اتنا جلدی نفاق پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی سبزہ اگاتا ہے، اتنا جلدی نفاق پیدا کرتا ہے۔ اور آپ سمجھیں گے بھائی نفاق کا کیا مطلب ہے؟ نفاق جب کسی دل میں پیدا ہوتا ہے نا تو ایک نہیں کئی وبال آ جاتے ہیں۔ جب کسی کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اچھے برے کی تمیز اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب کسی کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، حرام کو حرام نہیں سمجھتا اور حلال کو حلال نہیں سمجھتا۔ جب کسی کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ جب کسی کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ کے فرامین کی پر عمل کرنے سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ جب کسی کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، مذہب اسلام کی باتوں پر وہ عمل نہیں کرتا۔ جب کسی کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب کسی کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے تو یارو اس کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کرتا ہے، حقوق العباد میں بھی کوتاہی کرتا ہے۔ یہ نفاق کا وبال، ایک نفاق پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے وبال اور کتنی مصیبتیں اسے آ کر گھیر لیتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں تم اسی سے بچ جاؤ جو ان تمام مصیبتوں کو لانے والی ہے۔ گانا سننے سے بھی بچو، گانا سنانے سے بھی بچو۔ حد تو یہ کہ ہمارا تو دھندا بھی آج گانا بغیر نہیں ہوتا مسلمانوں کی یہاں۔ رکشاؤں میں اتنے زور سے گانے بجائے جاتے ہیں، جیم خانوں میں اتنے زور سے گانے بجائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی ورزشیں بغیر گانے کے نہیں ہوتی، اور پھر وہاں پر جو فرمائش کرتے ہیں نا وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ یہ کیسی جیم ہے، یہ کیسی جیم خانہ ہے کہ جس میں گانا نہیں بجتا؟ گانا بجے تو کچھ سمجھ میں آئے۔ اللہ اکبر! کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی گھر باقی نہیں ہے کہ جہاں پر میوزک نہ بجتے ہوں۔
اور یاد رکھیں یہ صرف اور صرف دشمن کا میٹھا ہتھیار ہے، دشمن کی طرف سے میٹھی تلوار ہے، یہ ایک میٹھا زہر ہے، لیکن مسلمان اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گانا سننا اور سنانا یقیناً بہت بڑے وبال کی بات ہے۔ دشمنان اسلام نے، جیسے پہلے ہی سے آپ دیکھ لیں، نضر بن حارث نے سب کو روکنے کے لیے تو یہ کام کیا تھا، اور آج بھی یہی کام روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہمیں گانے سننے کے عادی بنایا گیا، گانوں کو ہم سے اتنے قریب کر دیے گئے کہ پھر اب ہمیں گانا سننے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ موبائل کی صورت میں یہ چیز ہمارے پاس آ چکی ہے، اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے گناہ ہم سے صادر ہوتے، اللہ ماشاءاللہ موبائل اچھی چیز بھی اگر حدود شرعیہ میں رہ کر اس کا استعمال ہو، ورنہ آپ دیکھیں حالت تو یہ دشمنان اسلام نے ہمارے خلاف کس قدر زہر اگلایا۔ یوٹیوب پر اچھے عالم کی تقریر سننے کے لیے بھی اگر آپ کلک کریں تو پہلے ایڈورٹائز آتی ہے اور اس میں گانا بجتا ہے۔ دشمن ہمارے دلوں میں گانے کے حوالے سے یہ بات ڈالنا چاہتا ہے، یہ گناہ ہے ہی نہیں، سنو جتنا چاہو سنو۔ اور یہ تو ابھی دنیا کے حوالے سے باتیں کر رہا ہوں یارو، بعض گانے تو وہ ہیں جس میں صریح اور کھلا کفر ہے، جسے ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، جس کو سننے کی وجہ سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے۔ ایمان جیسی عظیم نعمت، ایمان جیسی عظیم نعمت، اور اگر کوئی سنتا ہے تو یہ تو غلط ہی ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے خود سو سنتا ہے، دوسروں کو بھی سناتا ہے، خود تو سنتا ہے دوسروں کو بھی سناتا ہے۔ رکشاؤں میں جاؤ آپ، زور زور سے گانے بج رہے ہوں گے، گاڑیوں میں جاؤ زور زور سے گانے بج رہے ہوں گے، اس طریقے سے دوسری جگہوں پر آپ جائیے وہاں زور زور سے گانے بج رہے ہوں گے۔ میں رکشہ والوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بغیر گانے کے آپ کا دھندا نہیں ہوتا؟ اللہ رب العزت اسی وقت آپ کو رزق دے گا جب آپ کی رکشاؤں میں گانے بجیں گے، اسی وقت آپ کی رزق میں برکت ہوگی جس وقت آپ غلط کام کریں گے، اسی وقت آپ کے رزق میں برکت ہوگی جب آپ جھوٹ بولیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو رزاق ہے، رزاق۔ اچھی نیت لے کر جب تجارت کے لیے نکلو، دھندے پر نکلو، دکان ہو چاہے کچھ بھی ہو، ٹھیلا کھینچنے والا کیوں نہ ہو، نیت اچھی ہے، وہ جتنا کماتا ہے وہ صدقہ ہو جایا کرتا ہے، اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ گانا سنا کر اب میں آپ کو یہاں پر پوچھوں، مجھے بتاؤ ہمارے پاس نیکیاں کتنی ہیں؟ کوئی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں؟ ہاں، ہم میں نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، زکوٰۃ و صدقات دینے والے بھی ہے، انکار نہیں ہے، لیکن کوئی پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنے نیکیوں کا مالک ہوں۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ادھر نیکی کرتے ہیں اور ادھر ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، اور شیطان کے اس ہتھ کنڈے میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نیکیوں کا پہاڑ بھی ہمارا ریت کا ڈھیر بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور بڑی سے بڑی نیکی صرف اور صرف ایک شرک اصغر کی خاطر، ریاکاری کی خاطر کچھ بھی نہیں۔ پورے رمضان کے روزے رکھے الحمدللہ، لیکن آپ نے اس میں ریاکاری شامل کر لی لوگوں کو دکھانے کے لیے، 30 روزے کا ثواب ختم۔ زکوٰۃ و صدقات دے دیے، ٹھیک ہے، کتنی اچھی بات ہے، لیکن نیت میں خلوص ہے، ثواب اللہ رب العزت اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر دکھانے کے لیے ہے، احسان جتانے کے لیے ہے، تو پھر یاد رکھیں شیطان کی اس ہاتھ کنڈے میں آنے کی وجہ سے ہمارے وہ دینے کا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کس کے پاس نیکیاں ہے؟ سب تو گنہگار ہے، ہر ایک کے سر پر گناہوں کا ٹوکرا ہے، قدم قدم پر گناہ کر رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، خلوت اور جلوت میں، ہر جگہ گناہوں میں ملوث ہے۔ خود اس کے سر پر اتنے سارے گناہ ہیں، دوسروں کے گناہ کیوں لے رہے ہو؟ اپنے رکشہ میں گانا بجا کر دوسروں کو سنا کر اس کا وبال اپنے اوپر کیوں لے رہے ہو؟ اپنے موبائل میں واٹس ایپ پر اسٹیٹس رکھ کر گانوں کا دوسروں کو اس میں شامل کر کے سنا کر اس کا وبال اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ یہاں ہماری حالت یہ ہے کہ پورے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہاں ہماری حالت یہ کہ گناہوں سے چھٹکارا نہیں،
یاد رکھیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی کہ گمراہ کرنے والے کا وبال گمراہ ہونے والے سے بہت زیادہ ہے. جتنے لوگوں کو وہ گمراہ کرتا رہے گا ان سب کا گناہ اور ان سب کا وبال کرنے والے پر بھی ہوگا. جس طریقے سے اچھے کام کی وجہ سے جو ثواب دوسرے کرتے ہیں اور وہ کماتے ہیں ان کا ثواب ہمیں ملے گا. اسی طریقے سے اگر دوسرے بھی اگر گانا سنیں گے تو جتنے لوگ سنیں گے ارادہ پوروک نیت کے ساتھ تو ان سب کا گناہ ہمیں بھی ملے گا. اگر ہم سنا رہے ہیں تو خود تو اس کام میں ملوث ہے دوسروں کو بھی شامل کر رہے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ اتنے لمبے اور اتنے بڑے سفر پر جاتے ہیں اجمیر شریف تو وہاں پر بھی پہنچنے کا ذریعہ گانا ہوا کرتا ہے. کتنے افسوس کی بات, کہاں جا اجمیر شریف جا رہا ہوں, کیا سن سن کر گئے تھے, گانا سنتے سنتے وہاں تک پہنچے. جنہوں نے کبھی تصور نہیں کیا ایسی کی بارگاہ میں ہم گانا سنتے ہوئے جاتے ہیں, ہمارا سفر نہیں کرتا گانا بغیر. یہ وہ گانا ہے جو ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں, دیکھیں ذرا توجہ دیں, آقا فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ, دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہے, ملعون. دنیا میں بھی لعنت برستی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے لعنت ہے. دو آوازیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مزمار عند نعمت, خوشی کے موقع پر ڈی جے اور بینڈ بجانا, گانے بجانا, گانے والیاں لانا اور ان کو نچوانا اور ان پر روپیے پیسے اڑانا, یہ چیز ہے. اور اس وقت جو آواز اٹھتی ہے وہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے. وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِیبَةٍ, اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے, اپنے چھاتیوں کو اور اپنے چہروں کو پیٹنا اور نوحہ کرنا, یہ چیز بھی اللہ رب العزت کو بڑی ناپسند ہے. یارو تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جب ہمارے اس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اس کے حبیب ناراض ہوتے ہیں, تو پھر چونکہ ہم تو آقا کے شہدائی ہیں, آقا کے غلام ہیں, ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں شادیوں کا موقع ہے بجانے دو, پھر کب بجائیں گے؟ آقا فرماتے وہی آواز عند نعمتن, جب شادی کے موقع پر بجائی جائے وہی آواز اللہ کو ناپسند ہے. کیا ڈی جے کے بغیر ہمارے یہاں شادیاں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی یار؟ ہو سکتی ہیں, لیکن اب ایک فیشن ہو چکی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرے گھر شادی ہے, لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے یہاں یہ ہوا ہے. یارو اس سے بچنے کی کوشش کرو. یہ دکھاوا تو دور کی بات ہے, آخرت خراب ہو رہی ہے یار, آخرت خراب ہو رہی ہے. اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. گانے کے وبال اور اس کی مصیبتوں سے ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے کانوں کو ایسے گانے سننے سے محفوظ فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.